खुदावन तेरा शुक्र हो। बैनो स्टेट मैं कहता हूं खुदावन तेरा शुक्र हो। इज्जत माब गवर्नर और इज्जत माब खातून अव्वल बैनवा स्टेट की और तमाम जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं आज जो हमारे दरमियान मौजूद आज रात। और आज ये बैनवा स्टेट के लिए बड़ी खुशी की बात है। आज यहाँ पर कुछ खुदावंत की तरफ से अच्छा होने वाला है और मैं उस अच्छाई का एक हिस्सा होऊंगा। आप में से भी जितने लोग वहां पर मौजूद हैं, मैं जिनसे आज बात कर रहा हूं, आज जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी खुदावंत की उस अच्छाई के हिस्सेदार होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज कुछ तब्दील होगा, आसमान से, समंदर से, जमीन पर और हर एक हमारी मकामी गवर्नमेंट में और इस स्टेट के हर एक शहर में और तमाम शहरों में खुदावंद आज आपकी जिंदगियों में कुछ काम करने वाला है। और आज के बाद हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। और आमतौर पर इस वक्त में हमारे वर्कर्स मीटिंग होती है और बैनवा स्टेट में आज वर्कर्स की मीटिंग ही हमें लेकर आई है। और लेकिन ये आज हमें सिखाने के लिए, हमें तालीम देने के लिए, दुआओं के लिए और मोजज़ात के लिए और अजाइब निशानों के लिए और ये आपकी जिंदगी के लिए होगी और ये हमारी इस स्टेट के लिए और फिर इन तमाम स्टेट्स के लिए और फिर हम इस बरकत को लेके पूरे नाइजीरिया में जाएंगे और फिर हम इस मौजज़ों को लेके पूरे अफ्रीका तक पहुंचाएंगे। और आज जो आप में से इसके हिस्सेदार हैं, कहाँ हो आप? खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरी इज्जत करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। और आज हम यहाँ पर तुझसे कुछ अच्छा हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम जानते हैं कि तू हमें मायूस नहीं करेगा। और खुदावंद आज रात हम तुझसे मांगते हैं कि तेरी कुव्वत हमारे ऊपर आए और तेरा मसा हर एक बंधन को, हर एक शख्सियत के बंधन को तोड़ दो। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ वो तू तमाम बातें जो है यकीनी तौर पर हमारी जिंदगियों में कर। और मैं दुआ करता हूँ कि हर एक दिल तेरी तरफ मुड़े, तू इस स्टेट को बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ और तेरे लोगों की तमाम जो उम्मीदें हैं तुझसे और तू उन्हें यीशु मसीह के नाम के वसीला से पूरा कर। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मैं ये दुआ करता हूँ। और बैनवा स्टेट कहे आमीन, जो आसमानों तक पहुंचे। शुक्रिया, अभी आप बैठ सकते हैं और हम देखेंगे आज मत्ती रसूल की अंजील उसका 28वां बाब और हम उसकी 18वीं आयत को देखेंगे और हम 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत। यीशु ने पास आकर, ठहरे यहां पे जरा एक मिनट। यीशु आया, वो आता है उन दिनों में, उन वक्तों में उनके पास आता था ताकि अपने कलाम के अमल के लिए और वो उन तमाम ख्वाहिशों के कलाम के लिए और मकसद के लिए, जो मकसद था उसका, जब कभी भी खुदावंद यीशु मसीह कहीं पे आते थे, जहां पर गुजरते थे, वो आते थे और किसी मकसद के लिए आते थे। और यीशु मसीह और वो कहीं पे भी बगैर किसी मकसद के नहीं जाते थे। वो कहीं भी किसी मकसद के बगैर नहीं जाते थे। उनका एक मकसद था, उनकी एक वजह थी, वहां पर एक मकसद था और वो इसी मकसद के लिए आए। और आज वो आप लोगों के पास आए हैं और आज एक मकसद लेकर वो आपके पास आए हैं। और यीशु मसीह ने पास आकर उनसे बातें की। देखिए, ये हम हर वक्त बाइबल में देखते हैं, वो आता है और फिर वो बात करता है और फिर वो बात करता है और पूछता है। और जब वो किसी बोलता है तो वहां पर कुछ ना कुछ होता है।
اور آج وہ آپ کے دلوں سے بول رہا ہے، اور آج وہ تمہارے مسائل سے بول رہا ہے، اور آج وہ تمہارے خاندان سے بول رہا ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کچھ نہ کچھ خداوند کے فضل سے یہاں پر ہوگا۔ اور اس نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور بہنوں کے لوگ کہیں آمین۔ ہم یسوع مسیح کو یہاں پر دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس پورے قصے کو، وہ بیت لحم میں پیدا ہوا، آپ اس پورے واقعے کو جانتے ہیں۔ وہ ناصرت میں رہا، آپ اس پوری بات کو جانتے ہیں۔ اس نے کفرنہوم میں خدمت کی اور زندگی تبدیل ہوئی، بیمار شفا پا گئے اور بدرو گرفتہ جو ہے آزاد ہوئے۔ آپ پورے اس واقعے کو جانتے ہیں، ان کہانیوں کو جانتے ہیں۔ جہاں کہیں وہ گیا وہاں پر قوت آتی تھی، اختیار آتا تھا، اور مسیح نے ہر ایک جوئے کو توڑ دیا۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوا، وہ اپنی خدمت میں کبھی ناکام نہیں ہوا۔ بدروہیں اور شیطان اسے روک نہیں سکا، اور فریسی اسے نہیں روک سکے، اور اس کی موت بھی جو ہے وہ نبوت کو پورا کرنے کے لیے تھی۔ وہ کلوری میں صلیب پر مرا۔ اس کے مرنے کا ایک مقصد تھا، وہ جانتا تھا کہ میں مروں گا، اور اس کا مرنے کا ایک مقصد تھا۔ وہ نجات کے لیے مرا، وہ نجات دینے کے لیے، رہائی دینے کے لیے مرا۔ اور خداوند نے جہاں سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جیسے موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو بلند کیا تھا، اسی طرح ابن آدم بھی اٹھایا جائے گا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اسی لیے اس نے اپنی جان دی، وہ ایک مقصد کے لیے اس نے اپنی جان دی، اس کی ایک وجہ تھی، اس نے جان دی، وہ آپ کی نجات کے لیے مرا۔ اسی لیے آج آپ کی زندگیوں میں کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کی طرف کچھ خداوند کی طرف خداوند کا فضل اور اس کی اچھائی آنے والی ہے۔ اور پھر وہ دفنایا گیا، اور فریسیوں نے سوچا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہم نے اسے مار دیا، ہم نے اسے روک دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی موت جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہے، پورے جہان کی زندگی کا آغاز ہے۔ اور تیسرے دن آسمان سے فرشتہ نیچے اترا اور اس نے اس پتھر کو لڑکا دیا، اور وہ قبر سے باہر آیا، اور اب وہ اپنے شاگردوں کے پاس آیا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح آیا، اور وہ اس جلائے جانے کے دن آیا، اور وہ اس دن آیا، نجات دینے والے دن میں آگے آیا، اور وہ قوت والے دن آگے آیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ کل اختیار، جب آپ کہتے ہیں کہ پورا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ باقی نہیں رہ جاتا، اور پورا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ وہ یسوع مسیح ہے جس نے صلیب پر جان دی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ آسمان کا اختیار، اور کوئی ایسا نام نہیں ہے آسمان پر جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں، اور جس کی وجہ سے ہم شفا پائیں، اور جس کی وجہ سے ہم رہائی پائیں، اور آسمان کا کل اختیار یسوع مسیح کو دیا گیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، اور زمین کا بھی، سوچیں ذرا اس کے بارے میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کی جو رہائی نہ پائے، جو شفا نہ پائے یسوع مسیح کے۔ اسی لیے آج آپ یہاں پر ہیں، آج خوشی منانے کے لیے قوت، سب کہیں قوت، اختیار، آسمان سے اختیار، ٹھیک ہے، اور زمین پر ظاہر ہوا ہے، اور پھر آج وہ آپ کے تمام مسئلوں کو دور کر دے گا۔
اور ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ اختیار کے بارے میں. اب 19ویں آیت کو دیکھیں گے ہم. اس لیے تم جاؤ، پس تم جا کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ پورا اختیار مجھے دیا گیا ہے، اس وجہ سے اور اسی وجہ سے وہی قوت اور اس قوت کی وسیلہ سے میں تمہیں بھیجتا ہوں. اسی لیے آج تم لوگ یہاں پر موجود ہو، اسی لیے آج تم لوگ یہاں پر موجود ہو، اور وہی قوت آج تمہاری طرف آ رہی ہے، اور وہ آج کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں کرے گی. اور تم تمام جہاں میں جاؤ. اور پھر وہ کہتا ہے انہیں بپتسمہ دو، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور وہ یہ آیت ہمیں اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے. جو پہلی جو بات ہے جس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے، وہ واحد بات جس پر ہم نے غور و غوض کرنا ہے، اور جو سب سے اہم بات ہے جس پر ہم نے غور کرنا ہے، اور وہ پہلی آیت میں وہ کہتا ہے قوت کے بارے میں، 19ویں آیت میں وہ کہتا ہے اہمیت کے بارے میں، اور پھر وہ کہتا ہے 20ویں آیت میں ہمیں ان کو تعلیم دو. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا تعلیم دینی ہے، وہ کیا تعلیم کہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جاؤ جاؤ جاؤ، جا کر کچھ کرو، مسلسل کرتے رہو. وہ کہتا ہے کہ انہیں تعلیم دو، انہیں مسلسل تعلیم دیتے رہو. جو کچھ میں نے تمہیں حکم دیا ہے، وہ کہتا ہے جب تم ایسا کرو گے تو کہتا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر وقت، ہمیشہ. اور وہ کہتا ہے دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. سوچیں، یہ ہے وہ وعدے کے بارے میں کہتا ہے. قوت، اختیار، اہمیت اور پھر وعدہ. آج ہم جس کے بارے میں دیکھیں گے، یہ غور و باز کریں گے. میں تمہیں یسوع مسیح کی لامحدود قوت کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو معجزوں والی قوت ہے. یسوع مسیح کی لامحدود معجزوں والی قوت. آج یہاں پر کچھ ہو چکا ہے، آج ہو چکا ہے. بند آنکھیں کھولی جائیں گی، اور وہ جو لنگڑے لولے ہیں وہ مضبوط ہوں گے، اور ہر ایک روکنے والی قوتیں جو ہے باہر ہوں گی. اور جو گنگے اور بہرے جو لوگ ہیں ان کے کان کھولے جائیں گے اور ان کی زبانیں بولیں گی. کوڑ دور ہو جائے گا. تمام وہ مشکلات جو ہیں، آج ان کی آخرت ہے، آج ان کا آخری دن ہے. آج خداوند خدا اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا ہے، تمام اختیار کے ساتھ، اور تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بینوا اسٹیٹ کہے آمین. آج میں آپ لوگوں کو مسیح کی لامحدود قوت کے بارے میں بتا رہا ہوں. لامحدود قوت، اور یہ معجزے کرنے والی قوت ہے. وہ قوت جو شفا بخشتی ہے، جو رہائی بخشتی ہے. وہ قوت جو ہے جو ہمیں نجات دیتی ہے. وہ قوت جو تمام پہاڑوں کو زندگی سے لڑکا دیتی ہے، وہ تمام جوؤں کو توڑ دیتی ہے تمہاری زندگی کے. وہ قوت جو آپ کی زندگی کو نیا کر کے ایک نیا دن آپ کو بخشتی ہے. آپ دیکھ چکے ہو 18ویں آیت میں کہ تمام اختیار مجھے دیا گیا ہے، تمام اختیار آسمان اور زمین کا مجھے دیا گیا ہے. یہ ہے اس کی لامحدود قوت. پہلا جو نقطہ ہے مسیح کی لامحدود قوت. اور دوسری جو بات ہے اس کے اختیار کی فوری اہمیت. فوری اہمیت اس کے اختیار کی جو اس نے ہمیں کام دے رکھا ہے. یہ 19ویں آیت ہے. اسی لیے تم آگے جاؤ. پہلی بات اس کا حکم، جاؤ اور لوگوں کو جا کر تعلیم دو. پہلی بات جو ہے اس کا حکم، دوسری بات جو ہے اس کا اختیار. لوگوں کو بپتسمہ دو، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے.
وہ آج وہ آپ کی تبدیلی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور دوسری بات، اور اس کے اختیار کی فوری اہمیت. اس کی طرف واپس آئیں ذرا. اس کے اختیار کی فوری اہمیت. اگر ہم اسے دوسری طرح سے دیکھیں تو آپ کی تبدیلی کی فوری اہمیت. اور تیسرا نقطہ یہ ہے، وہ 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو، ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس کا پکا وعدہ ہے یہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ رہنے کا. پکا وعدہ رفاقت کا، ساتھ رہنے کا. وہ آج ہمارے ساتھ ہے، وہ آج وہ تمہارے ساتھ ہے. اور جہاں کہیں وہ ہوتا ہے وہاں پر لازم کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے. آج رات وہ تمہارے ساتھ ہے، اور آج لازم کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا تمہارے لیے. میں کس سے بات کر رہا ہوں یہاں پر؟ وہ آج تمہاری طرف آ رہا ہے. آج ایسا تمہاری زندگی میں ہوگا یسوع مسیح کے نام سے. پہلی بات میں جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ ہے مسیح کی حتمی قوت. ہم دیکھیں گے 18ویں آیت کو، دیکھیں دوبارہ. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. میں آج پوچھتا ہوں کس قسم کی یہ قوت ہے، کس قسم کا اختیار ہے؟ کیسے ہم اس قوت کو بیان کر سکتے ہیں جو یسوع مسیح کو دی گئی ہے؟ پہلی بات، یہ معافی کی قوت. دیکھیں بائبل ہمیں کہتی ہے، وہ واضح کرتی ہے کہ سب لوگوں نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. ہم گناہوں کا وزن اٹھا کر چل رہے ہیں. ہم گناہوں کی ندامت کو اٹھا کے چلتے ہیں کہ ہم گناہوں کی سزا کو اٹھا کے لے چلتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ معاف کرے. ہمیں معاف ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند سے دوبارہ ملنے کی ضرورت ہے، ہمیں نجات کی، خداوند کی طرف سے نجات کی ضرورت ہے. اور ہمارے گناہ جو ہیں ہمیں دھکیلتے ہوئے اس گڑھے میں لے جا رہے ہیں، اس گہرائی میں لے کے جا رہے ہیں. اور ندامت بہت ہے، اور ہماری سزا بہت زیادہ ہے، اور تباہی سامنے ہے. لیکن ایک ہے جس کے پاس یہ پورا اختیار ہے، جو معاف کرنے کا اختیار ہے. وہ ظاہر ہوا ہے زمین پر. تو وہ کہتا ہے بیٹے تیرے گناہ معاف کیے گئے، بیٹے تیرے گناہ معاف ہوئے، اے عورت جا سلامتی کے ساتھ چلی جا، تیرے گناہ معاف ہوئے. اور وہی قوت لے کر وہ آج آیا ہے کہ میرے پاس آؤ، اور تمہارے تمام اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. اور جو کوئی خداوند کا نام لے کر میرے سامنے آتا ہے وہ نجات، جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے وہ نجات پاتا ہے. اور جو لوگ میرا نام لے کر پکاریں گے، جو اپنے آپ کو عاجز بنائیں گے، اور جو مجھے ڈھونڈیں گے اور دعا کریں گے، اور مکاری سے گھوم جائیں گے، اور میں آسمان سے ان کی سن لوں گا، اور میں ان کو معاف کر دوں گا، اور ان کے گناہوں کو معاف کروں، اور میں ان کو معاف کروں گا. پہلی بات جو ہے معافی کی قوت، وہ آج آپ کو معاف کرے گا. آپ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ آج معاف کرے گا، اور آج تم گناہوں سے گھوم کر نجات لینے والی کی طرف آؤ گے. پہلی بات جو ہے وہ بچانے والی قوت. دوسری بات جو ہے بچانے کی قوت. جب خدا یسوع مسیح جیسا، اور یسوع مسیح جب کنواری سے پیدا ہوا، اور اس کا شوہر جو ہے اس نے سوچا کیا مریم کو کیا ہوا، اور آسمان سے فرشتہ آیا، اور فرشتے نے اس سے کہا تجھے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آنے سے مت ڈر، اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ پاک روح کے وسیلہ سے ہے. دیکھو فرشتے نے اس سے کیا کہا، اور دیکھ وہ ایک بیٹا جنے گی، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. دیکھو اس کا کیا مطلب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جیسے آپ کسی کنویں میں گھرے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کوئی سیڑھی نہیں ہے کہ آپ سے باہر آ سکیں،
اور دیواریں جو ہیں وہ بہت سلپ ہونے والی ہیں، چکنی ہیں، اور وہ کنواں جو ہے بہت گندا ہے، اور اگر آپ اس کنویں میں بہت وقت تک ٹھہرے رہیں گے تو آپ وہاں پر مر جاؤ گے، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو وہاں سے آپ کو بچا سکے۔ اور پھر ایک بہت لمبا ہاتھ، اور ہر ایک انسان کے ہاتھ سے لمبا ہاتھ وہاں پر پہنچا اور آپ تک پہنچا، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں نجات دینے والا ہوں، اور اگر تو آج اپنی زندگی میرے حوالے کر دیتا ہے اور تو اپنے آپ کو میرے تابع کرتا ہے، میں اس کنویں سے نکال لوں گا۔ اور آپ ایسا کرتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے، میں اس کنویں میں نہیں مرنا چاہتا، میں نجات پا چکا ہوں۔ میں یہاں پر کس سے بات کر رہا ہوں؟ اور جب آپ اس گناہوں کے کنویں میں گھرے ہوئے، اور پھر آپ کنویں میں گناہوں میں رول ہو رہے ہیں، اور آپ وہاں پر ندامت محسوس کرتے ہیں، آپ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو اور آپ کی اپنی قوت جو ہے وہ آپ کو نہیں نکال سکتی، آپ کا ارادہ وہاں سے آپ کو نہیں نکال سکتا۔ میں چرچ جاتا ہوں، چرچ مجھے گناہوں سے نہیں نکال سکتے۔ میں بیکاریوں کو جو ہے پیسے دیتا ہوں، ان کو بھیک دیتا ہوں، وہ مجھے نجات نہیں دیتے کہ جب تک خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ آپ لگے تو گناہ پر چبھے۔ اور پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنا آپ خدا کو دیتے ہیں، اے خداوند یسوع مسیح تو میرا نجات دینے والا، مجھے نجات دے، میرا نجات دیتا ہو۔ اور وہی خداوند یسوع مسیح ہے جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پہلی بات، اس کے پاس معاف کرنے کی قوت ہے۔ دوسری بات، اس کے پاس بچانے کی قوت ہے۔ تیسری بات جو ہے، اس کے پاس شفا کی قوت ہے۔ دیکھیں اس بات کی طرف۔ اور پھر جب وہ آیا، دیکھیں اس آدمی کو، یسوع مسیح نے، اے داؤد ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور اسی وقت جب اس نے کہا، اسی وقت اس کی مصیبت جاتی رہی۔ دیکھو اس اندھے آدمی کو جو اس کے سامنے آتا ہے، اے خداوند مجھ پر رحم کر، اس نے اس کی آنکھوں کو چھوا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھیں اس مایوس بچے کو، اور آدمی اپنے آپ کو کاٹتا ہے، اور ابلیس جو ہے وہ اسے پریشان کرتا ہے، کیونکہ ابلیس نے، بدروحوں نے اسے پکڑ رکھا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اس کے سامنے آتا ہے، اسی وقت وہ بدروہیں اسے چھوڑ کر نکل گئے۔ دیکھیں اس مایوس لڑکے کو جو بچپن سے بدروحوں نے اسے پکڑ رکھا ہے، اس کا باپ کہتا ہے اسے بچپن سے بدروحوں نے پکڑ رکھا ہے، اور اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو مہربانی کر کے ہماری مدد کر۔ اور یسوع مسیح نے اس بدروح کو حکم دیا اور وہ نکل گئی۔ اور وہی خداوند یسوع مسیح آج بھی ہے، وہ کل بھی ویسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی، اور ہمیشہ وہ یکساں رہے گا۔ اگر آج یہاں پر کیسی بھی بیماری موجود ہے، یہاں پر کوئی بھی تکلیف ہے، وہ یہاں سے جاتی رہے، اور خداوند کی قوت جو ہے وہی آج آپ سے کہہ رہی ہے، جو خداوند کی قوت ہے، جو کوڑ یہاں سے چلا جائے گا، تمام بیماریاں یہاں سے چلی جائیں، تب جیسی بھی بیماری ہے وہ یہاں سے جاتی رہے گی۔ یسوع مسیح کہتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح یکساں ہے، کل، آج اور ہمیشہ تک وہ یکساں ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج خداوند شفا دے گا، آج وہ رہائی بخشے گا، اور اس کی معافی والی قوت، اور خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ کے وسیلے، اور وہی جو قوت بچانے والی، شفا دینے والی ہے، خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ سے، وہ شفا دینے والی قوت یسوع مسیح کے ہاتھ کے وسیلے، اور وہی نجات دینے والی قوت ہے یسوع مسیح کے ہاتھ کے وسیلہ سے، وہی آج قوت ہمیں میسر ہے۔ اور دیکھیں وہ تمام ہزاروں لوگ جو، جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بھوکے یہاں سے واپس جائیں، کہاں سے ہم ان کے لیے اتنا کھانا لے کے آئیں کہ ان لوگوں کو کھانا مہیا کریں؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تھوڑا سا کھانا ہے ہمارے پاس، اسے میرے پاس لاؤ۔ اس نے اسے برکت دی، اور اس نے ان کو تمام میں تقسیم کر دیا، تمام لوگوں نے کھانا کھایا، اور پھر بھی وہ بچ گیا۔ آج کامیابی تمہاری طرف آ رہی ہے، تمام وہ جو کچھ تمہیں چاہیے، جس خداوند کی قوت آج آپ کو مہیا کرے، وہی قوت جو مہیا کرتی ہے
वही कुव्वत जो हमें बहाल करती है, उठाती है। यीशु मसीह जो है वो उस मरे हुए को जिंदा कर सकता है, और वो वहां पर पहुंचा। और वो कहा है, मैं उसे दिखाओ, और उन्होंने कहा इस पत्थर को लुढ़का दो। वो कहने लगे, वो आदमी तो बदबूदार हो चुका है कि उसे तो 4 दिन हो गए हुए मरे हुए। मार्था मार्था, मैंने तुझे नहीं कहा था, अगर तू ईमान रखेगी, तू खुदावंद के फजल को देखेगी। आज यहां पर कुछ है जो आज ईमान लेकर आए हैं, आज यहां पर जो है, जो आज खुदावंद के फजल को देखेंगे, और वो आपकी इस मुर्दा जिंदगी को जिंदा कर देगा। ऐ मुर्दा गुर्दो, मैं तुम्हें जिंदा करता हूं। और तमाम चीजें जो है आपकी जिंदगी में मुर्दा हो चुकी हुई है, आज जिंदा हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। और फिर उन्होंने पत्थर को लुढ़का दिया, और फिर उसने कहा, ऐ खुदावंद बाप, मैं जानता हूं। और उसकी जुबान में कोई शक वाली बात नहीं थी। तुम्हारे मसला हल करने के लिए यीशु मसीह के पास कोई शक वाली, खुदावंद को कोई शक नहीं है। आज के सर को दर्द को दूर करने के लिए यीशु मसीह को कोई शक नहीं है। और अगर तुम्हें आज तुम्हारे कदमों पर खड़ा होने के लिए नया इंसान और नई औरत बनाकर यीशु मसीह को कोई शक नहीं, और आज कोई शक नहीं, आप नई जिंदगी आपकी तरफ आ रही है। मैं बाप जानता हूं कि तू हमेशा मुझे सुनता और मुझे मेरी बात को सुनता है, लेकिन इन लोगों की वजह से जो यहां पर खड़े हुए हैं, मैं कहता हूं लाजर बाहर निकला, और वो हो गया। आज जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं, वही कुव्वत आज आप तुम्हारी तरफ आ रही है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि तमाम अख्तियार उसे दिया गया है। तमाम आसमान का अख्तियार, तमाम जमीन का अख्तियार, तुम्हारे मसाइल को हल करने के लिए, इस जमीन के तमाम मसले को, और बेनवा स्टेट के और आपके तमाम मसलों को हल करने के लिए उसके पास इख्तियार है। और वो आदमी बाहर आया। आज आप में से भी लोग बाहर आएंगे। वो खानदान जो बाहर, खुद खानदानों के पास वो कुव्वत है, वो मुस्तरद किए हुए लोग जो है बाहर आएंगे। और वो लोग आज बाहर आए, वो लोग जो मायूस हैं, वो लोग जो शिकस्त खुर्दा है, वो बाहर आएंगे, वो आगे आएंगे। आसमान से अख्तियार नाजिल होगा, आपकी तरफ आ रहा है, वो कुव्वत आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आज वही रात है। आज यहां पर मोजज़े होंगे, और वो कुव्वत जो है, जो जिंदा करने वाली जो कुव्वत है, वो कुव्वत जो माफ करने वाली है, वो कुव्वत जो निजात देने वाली है, वो कुव्वत जो शिफात देने वाले, वो कुव्वत जो रिहाई बख्शने वाले थे, वही कुव्वत जो मुर्दों को जिंदा करती है, वही हुकूमत जो हुकूमत करती है, वो कुव्वत। जब यीशु मसीह के पास ये तमाम इख्तियार है, वो आपकी जिंदगियों में उस कुव्वत के साथ हुकूमत करेगा। वो तमाम मुश्किलों, तमाम परेशानियों को आपकी जिंदगी से दूर करेगा, और आपकी जिंदगी में हुकूमत करेगा। और फिर वही कुव्वत आपको तब्दील करेगी। आप जानते हैं, बहुत सारे लोग मजबूत हैं। वो जो लोग मजबूत होते हैं, अपनी मजबूती दूसरे लोगों को नहीं दे सकते। वो जो लोग अमीर हैं, वो अपनी अमारत दूसरे लोगों को नहीं देते। वो बहुत सारे लोग जो हैं, वो कवि हैं, वो अपनी कुव्वत दूसरों को नहीं दे सकते। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मेरे पास पूरा इख्तियार है, और वो कहता है, मैं वही इख्तियार तुम्हें भी देता हूं। अगर आज रात आपके जाने से पहले तुम्हारी तमाम कमजोरी कुव्वत में बदल जाएगा। आज रात जाने से पहले, और तुम्हारी कमजोरी जो है वो कुव्वत में बदल जाएगी। और फिर आप ये समझना शुरू हो जाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे अंदर रहना शुरू हो चुका है, खुदावंद यीशु मसीह मेरे अंदर है, कुव्वत मेरे अंदर मौजूद है। आज तमाम कुव्वत, और आज आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे। आप लोगों में से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उसके हिस्सेदार होंगे। आप लोग उसके हिस्सेदार होंगे। और देखिए, ऐसा होगा। मैं कहता हूं ऐसा होगा। मैं कहता हूं कि ऐसा होगा। आप उसको अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। देखें, यहां पर देखें कि पूरा इख्तियार आसमान और जमीन का
मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। हम दूसरे नुक्ते की तरफ आते हैं। दूसरा नुक्ता है, इसीलिए तुम भी जाओ, बस तुम जाकर तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, ये दूसरा नुक्ता है। और वो फौरी अहमियत के बारे में कह रहा है। वो अहमियत क्या है? कोई ऐसी चीज जो है वो आपकी जिंदगी में जो अव्वलीन दर्जा रखती है, और ये इस आयत में हमें बताता है, वो जो मुझसे कहा गया है अहमियत के बारे में। और ये जो आयत है और जो तमाम खुदा के खादम हैं वो इस अहमियत को, उनकी खिदमत की अहमियत है, ये जो आयत है तमाम कारकुनान के लिए, कलीसिया के कारकुनों के लिए अहमियत है कि उसकी खिदमत की अहमियत जो है कि मुझे पूरा इख्तियार यीशु मसीह को दिया गया है और आप यहाँ पर खादिम हैं, आप यहाँ पर खिदमत करने वाले हैं और आप मसीहत के खादम हो। इसीलिए तुम आगे जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ। तुम्हारे पास कुछ करने के लिए है, तो उसने तुम्हें हुक्म दिया है, उसने तुम्हें वो अहमियत, उसके हुक्म की यहाँ पर अहमियत है और उस आपकी जिंदगी में वो आपको तवज्जो दिला रहा है। वो कहता है कि तुम उसके लिए उसका काम करो, उसकी खिदमत करो, अपनी कुव्वत। यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपसे मुतालबा करते हैं, आपकी दौलत का, आपकी एनर्जी का मुतालबा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। अपनी कलीसिया से कहता है, वो उन्हें इख्तियार देता है, उसने अपनी कलीसिया को इख्तियार दिया है। इसलिए तुम जाओ और जाकर तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ। ये कलीसिया के बारे में, ये उसकी अहमियत की जो फौरी अहमियत है उसके इख्तियार की, वो कहता है। और आज तुम्हारे पास कुछ करने के लिए है, तुमने कुछ करना है। इसका यह मतलब नहीं कि एक दूसरे से लड़ा जाए, एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से लड़े जो उसने इख्तियार दिया हुआ है। और इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत पैसा बना रहा है मैं भी पैसा बनाऊं, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि उसने इख्तियार दिए, वो ये नहीं कहता कि उसके पास बहुत सारी आसाइशें हैं और मेरे पास आसाइशें नहीं है। उसके इख्तियार की जो अहमियत है कि पूरी कौमों के पास जाओ और उन्हें शागिर्द बनाओ, हर एक मखलूक को शागिर्द बनाओ। और आज सबसे बड़ी अहमियत तुम्हारी तब्दीली की है। और उसने क्या कहा? और उसने कहा उसके पास पूरा इख्तियार है और उसने वही इख्तियार हमें दिया है, उसने अपना नाम हमें दिया है। और फिर वो हमें कहता है कि जाओ, और फिर मुझे उसने आपके पास भेजा है कि मैं तुम्हें बताऊं क्यों आप लोगों की बहुत अहमियत है, आपकी तब्दीली की बहुत अहमियत है। वो आपके लिए मरा और उसने कहा कि जाओ उन्हें बता दो, वो आपके लिए मर रहा है। उसने कहा कि जाओ उनको बता दो, उसने आपके लिए मुसीबतें उठाई, उसने कहा कि जाके उनको बता दो, क्योंकि तुम्हारी उसके लिए बहुत अहमियत है कि ताकि वो चाहता है कि आप लोग तब्दील हो जाएं, उसकी यही अहमियत है। उसने कहा कि जाके उस औरत को बता दो कि उस औरत को जाके बता दो कि उसकी अहमियत है, उसकी तब्दीली की अहमियत है। जो फौरी अहमियत है आप लोगों की तब्दीली के लिए है। इसका मतलब क्या है? वो चाहता है कि आप तब्दील हो जाओ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे अपने फायदे के लिए, तुम्हारी अपनी अच्छाई के, तुम्हारी अपनी खुशी के लिए, तुम्हारी अपनी मसरत के लिए। हर एक तब्दील शुदा आदमी जो है वो खुदावंद का है, और जो तब्दील नहीं हुआ वो अबलीस के तसल्लुत में है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, उसने अबलीस के हाथ से तमाम लोगों की जिंदगी को छुड़ा दे। उसके अबलीस जिसने आपको पकड़ रखा था, आज वो जुए तोड़ दिए जाए। मैं आज कहता हूं कि तमाम आप लोगों को रिहाई बख्शी जाएगी। आज आप लोगों की तब्दीली का दिन है। अबलीस के हाथों से छुड़ाकर ये खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दिया जाएगा। देखिए कि हर एक जो गुनाहगार है वो हर रोज नदामत और गुनाहों को उठा के ले चलता है, और गुनाह तुम्हें बांध कर रखते हैं।
گناہ تمہیں اپنے تسلط میں رہتے ہیں، گناہ جو ہے وہ تمہیں دعا نہیں کرتے، وہ آپ کے ذہن پر چھائے رہتے ہیں کہ تمام جو ہے کوئی کسی قسم کا کام تمہاری زندگی میں نہیں ہونے دیتے، کوئی مستحکم کام نہیں ہونے دیتے، کوئی مضبوط تمہاری زندگی میں کام نہیں ہونے دیتے۔ اور آج اہمیت کی وجہ سے تمہیں ضروری ہے کہ گناہوں سے باہر نکلو، اور نجات دینے والا ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کو گلے لگانا چاہتا ہے اور آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ تبدیلی کیا ہے کہ آپ اندھیروں میں تھے، جب آپ رات میں ہوتے ہیں ہر چیز پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے، کوئی آپ بیچ نہیں سکتے، آپ کچھ خرید نہیں سکتے، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اندھیرے میں بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ جو روحانی اندھیرا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس اندھیرے سے باہر نکالا جائے، اور پھر وہ نئے دن کی زندگی روشنی آپ کی زندگی میں آ رہی ہے، آپ کی زندگی میں روشنی چمکے گی۔ میں یہاں پر موجود لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی روشنی چمکے گی اور اندھیروں سے نکال کر خدا کی عجیب بادشاہت کی روشنی میں لایا جائے۔ یہ ہے وہ تبدیلی، اور اسی کی بہت اہمیت ہے۔ اور اگر آپ بہت عرصے سے روشنی میں نہیں ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس میں خوشی نہیں منا سکتی، اور آج ہم اس اہمیت کو دیکھ رہے ہیں، اس روشنی کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ آج تمہارے پاس آتا ہے۔ میں خداوند کی فرمانبرداری کروں گا آج اس اہمیت کی وجہ سے، اور میں اس کے اختیار کو لے کر میں اس کے حکم کو مانوں گا، اور آج یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور آج آپ اپنی زندگی کو یسوع مسیح کو دیں اور اس کی روشنی میں آئے، یسوع مسیح کے پاس آئے، اور آج تبدیلی آپ کی طرف آ رہی ہے۔ میں آج کسی سے یہاں پر کہہ رہا ہوں، کیا میں آج یہاں پر موجود کسی سے بات کر رہا ہوں جو تبدیلی چاہتا ہے، جو آج نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، اور یسوع مسیح میں آنا چاہتا ہے؟ اور وہ ہر کوئی جو مرد خداوند یسوع مسیح میں ہے، ہر وہ عورت جو یسوع مسیح میں ہے، وہ نیا مخلوق ہے۔ تمام پرانی چیزیں جاتی ہیں، تمام وہ گندگی کی باتیں آج اس برج کے نیچے سے گزر کر، وہ آج زہر آلودہ پانی جب اس برج کے نیچے سے گزرے گا، اور تمام لعنتیں آج جب اس پل کے نیچے سے گزریں گے، اور جب اس پل سے گزر کر دوسری طرف آئے گا، دیکھو یہ سب کچھ تو نیا ہو چکا ہے، یہ نئی مخلوق بن گئی ہے۔ دیکھو یہ ایک نیا آدمی ہے، یہ ایک نئی عورت ہے، اور جو لوگ جنہوں نے کل گزرے ہوئے دن میں تمہیں دیکھا تھا، آج جب کل وہ تمہیں دیکھیں گے، تو کل تم گزرے ہوئے دن میں غریب تھے، لیکن آنے والے دن میں آپ نہیں ویسے رہو گے۔ گزرے ہوئے دن میں آپ کی زندگی میں تکلیفیں تھی، آنے والے دن میں ایسی نہیں ہو۔ اور آپ پچھلے دنوں جو ہے وہ کسی اور قسم کے لوگ تھے، لیکن کل آنے والے دن میں آپ کسی اور قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ اس نے آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ وہ آپ نے اس اہمیت کو اپنی زندگی میں تسلیم کر لیا ہے، آپ نے اس فوری اہمیت کو، تبدیلی کی اہمیت کو قبول کر لیا ہے۔ آج ہی آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا، آج ہی آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آج ہی آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا۔ پہلی بات یہ مسیح کی لامحدود قوت، دوسری بات اس کے اختیار کی فوری اہمیت، آپ کی تبدیلی کی فوری اہمیت، اور تیسری بات اب آج جو آپ کی طرف آ رہا ہے، آج اس تیسری بات کے بعد وہ تمام باتیں جنہوں نے تمہیں باندھ رکھا تھا وہ آزاد ہو جائیں گی، اور آج اس تیسری بات کے بعد، آج کے بعد جب آپ یسوع مسیح کے پاس اختیار اور آج کنیکشن حاصل کریں گے، اور پھر اللہ ہی قوت آپ کی زندگی میں آ جائے، نجات آج آپ کی طرف آ رہی ہے، کہاں ہیں آپ؟ شفا آپ کی طرف آ رہی ہے، کہاں ہیں آپ؟ وہاں رہائی آپ کی طرف آ رہی ہے۔ اور آج تمام ناممکنات ممکن ہونے کی والی باتیں تمہاری طرف آ رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ خوشیاں تمہاری طرف آ رہی ہیں، کیونکہ خدا کا پکا وعدہ ہے آپ کے ساتھ رہنے کا۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ تمام لوگوں کو جا کر یہ تعلیم دو، جو کچھ میں نے تمہیں حکم دیا ہے لوگوں کو بتاؤ، اور دیکھو کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے کا یہ مطلب نہیں کہ میں
था, वो मूसा के साथ था, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ है। वो यशुआ के साथ था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हुए। वो दाऊद के साथ था, वो बहुत दिन गुजर चुके जो, लेकिन आज तुम आज के लोग हो, आज तुम आज की औरतें हो। जैसे जैसे वो मूसा और यशुआ और एलिया और दाऊद के साथ था, आज वो कहता है आज तुम मौजूदा वक्त के लोग हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, वो उसकी रफाकत है, तुम्हारे साथ है। वो कहता है कि हर वक्त जब तुम्हारे पास उसकी रफाकत है, तो फिर इसका मतलब तुम्हारी तमाम बरकतें तुम्हारी जिंदगी पर हैं। जब यीशु मसीह जहां कहीं होता है वहां मोहब्बत होती है, वहां पर कोई नदामत नहीं होती, कोई सजा नहीं होते। खुदावन ने मुझे इस दुनिया को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निजात देने के लिए भेजा है। जहां कहीं वो होता है, जहां कहीं उसकी रफाकत होती है, वहां पर सजा नहीं होती, बल्कि वहां पर रिहाई होती है। यीशु मसीह ने कहा मैं जिंदगी देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह कहता है जहां कहीं वो होता है वहां पाक रूह होती है, और वो जिंदगी आपकी तरफ आ रही है, कसरत के साथ जिंदगी आपकी तरफ आ रही है। हम दायमी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी आपकी तरफ आई है, रूहानी जिंदगी आपकी तरफ आ रही है। और तमाम वो ख्वाब और रोया जो है वो आज रात तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। जहां कहीं यीशु मसीह है वहां पर रिहाई है, रिहाई है, फौरी तौर पर रिहाई होगी। और जो अहमियत है रिहाई की, और वो मुस्तहकम नजात जो है, और खुदावंद आपको आसमान की कुव्वत देता है। देखे वो आदमी जो है सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ मर रहा था, उसने कहा खुदावंद तू मुझे याद रखना, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने उससे कहा, उस मरते हुए आदमी से कहा, कोई आदमी उसे ऐसा नहीं कह सकता था, कोई दूसरा आदमी उसे ऐसा नहीं कह सकता था। उसने कहा आज तू मेरे साथ बहिश्त में होगा, बहिश्त में तू मेरे साथ होगा। और वो आदमी बहिश्त में दाखिल होने वाला पहला आदमी बन गया, और मुर्दों से जिंदा किए जाने वाले आत्माओं में से सबसे पहला आदमी बहिश्त में दाखिल होने वाला बन गया। जब यह खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं निजात, जब खुदावंद यीशु मसीह कहता है वहां पर कुव्वत होती है। जहां कहीं भी यीशु मसीह होता है, वो अगर अपनी जुबान से कुछ ना भी कहे तो वहां पर कुछ होता है। वो इबादत खाने में आया, जब वो वहां पर आया उसने कुछ भी नहीं कहा था अभी तक, और एक आदमी जिसमें बदरूहें थी उसने उसे देखा और उसने चलाना शुरू किया, हम तुझे जानते हैं, तू जिंदा खुदा का बेटा है। और उसने कहा कि बस उसने यही कहा कि तुझ पर सलामती हो। और जब खुदावंद यीशु मसीह कुछ कहता है वहां पर कुव्वत होते हो, और उसने कहा इसमें से बाहर निकल जा, और फौरी तौर पर वो उससे बाहर निकल गई। और यीशु मसीह आज यहां पर मौजूद है। मैं कहता हूं कि यीशु मसीह आज यहां पर मौजूद है, वो आपकी तरफ तो आपके साथ है, और जहां पर यीशु मसीह है वहां पर कुव्वत है, और शिफा देने वाली कुव्वत, रिहाई देने वाली कुव्वत है। आज तुम्हें रिहाई देने वाली कुव्वत है। और आज जब अगर बेटा तुम्हें रिहाई देता है, तुम निजात पाओगे, यकीनन तुम्हें रिहाई मिलेगी। मैं आज यहाँ पर जो लोग हैं, मैं कहता हूँ आप में से लोग जो है रिहाई पाएंगे, आज वो रिहाई पाएंगे। पहली बात जो है खुदावंद की लामहदूद कुव्वत, दूसरी बात उसकी फौरी अहमियत है, और तीसरी बात है उसका पक्का वादा। उसने आपसे वादा किया हुआ है, उसने आपसे वादा किया हुआ है, जो कोई मेरे पास आएगा और मैं उसे मुस्तरद नहीं करूंगा। आज वो आपको बुला रहा है, कहे कि ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं, मैं निजात हासिल करने का, ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं, मैं तेरे निजात पाने के लिए आता हूं। ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं, अब मैं बरकत पाने के लिए तेरे पास, ऐ खुदावंद मैं आया हूं, और मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं।
اور پھر جب آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے، جب آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں گے، جب یسوع مسیح کے تک آئیں گے، اور جب آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے، اور پھر آپ یسوع مسیح کے ذریعے آپ فتح حاصل کریں، میں چاہتا ہوں کہیں کہ اچھی آمین کہیں، اور پھر آپ اپنی زندگی کے آخری کے دن آخری میں وہ آپ کو بادشاہت میں لے کے جائے گا اپنے. آج آپ میں سے کون ہے جو بادشاہت میں آپ کہے گا آسمانی بادشاہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس بادشاہی میں جائیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. جب آپ اس کے پاس آئیں گے تو آپ کو قبول کرے گا، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ آپ کی روح کو بچائے گا، نجات بخشے گا، وہ آپ کے جسم کو شفا دے گا، اور وہ ہر قسم کے آپریشن سے آپ کو نجات دے گا، وہ آپ کی زندگی کے ہر قسم کے مسئلے کو حل کرے گا. جب آپ اسے پاس آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے، اور اس کی فضل تمہاری زندگی کی طرف آ رہی ہے. یہاں پر میں آج کسی سے بات کر رہا ہوں. کیا آج آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں؟ کیا آج آپ معافی، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے یسوع مسیح آتے ہیں؟ کیا آج آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں؟ اس کی قوت، آپ کے لیے جو اس کی اہمیت ہے، پھر اس کا وعدہ ہے، اس کے وعدے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، اس کا پکا وعدہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھیں کو بند کریں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور خداوند کی برکت جو ہے آج آپ کے اوپر آنے والی ہے. وہ آج تمام تمہارے گناہوں کو جو آپ نے اپنی زندگی میں گناہ کیے انہیں معاف کرنا والا ہے. وہ آج آپ کی روح کو بچانا والا ہے اور پھر آپ کو سلامتی دینے والا ہے. جب آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں اور اس کی فوری اہمیت کے وسیلہ سے جب اس کے سامنے آتے ہیں اور اپنی تبدیلی کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ ہیں تو اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور کہیں کہ اے خداوند میں حاضر ہوں، اے خداوند میں حاضر ہوں، اے خداوند میں حاضر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر. کہاں ہو تم؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. کہاں ہو آپ؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور کہیں اے خداوند میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، اے باپ میں تجھے اپنا آپ دیتا ہوں، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں. اور اگر آپ اپنا آپ اگر آپ نے اپنا آپ خداوند کو دیا ہے تو اپنے ہاتھ کو بلند کریں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اے خداوند میں چاہتا ہوں، اے خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے تبدیل کر. خداوند کی معافی کی قوت یہاں پر ہے، خداوند یہاں پر موجود ہے، اس کی معافی یہاں پر موجود ہے، وہ معاف کرنے کے لیے یہاں موجود ہے. میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بچا اور تمام گناہ کے جوموں کو میری زندگی سے توڑ دے. اور اگر آپ جہاں کہیں بھی کھڑے ہوئے ہیں تو آگے آ جائیں، رستہ تلاش کریں اور آگے آ جائیں اور کہیں اے خداوند خدا میں حاضر ہوں، اے خداوند خدا میں حاضر ہوں، اے خداوند میں حاضر ہوں، اے یسوع مسیح میں حاضر ہوں. آگے آئیں، اس کے پاس آؤ اور اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. وہ آج آپ کی روح کو بچانا چاہتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ آج آپ کو تبدیل کر کے تمام گناہوں سے پلٹ کر اپنی طرف لانا چاہتا ہے اور تمام جوموں کو توڑنا چاہتا ہے. آپ کی زندگی میں نئی زندگی دینا چاہتا ہے، نئی زندگی آج آپ کی طرف آ رہی ہے. یسوع مسیح، میں رہائی پانا چاہتا ہوں. یسوع، میں آج معافی چاہتا ہوں. یسوع مسیح، میں ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہوں. وہ آپ کو بلا رہا ہے. کہاں ہوا تم؟ وہ تمہارے لیے اس نے اپنی جان دی صلیب پر تاکہ وہ تم کو رہائی بخشے، تاکہ تمہاری زندگی تبدیل ہو. اس کے پاس اختیار ہے، آسمان کا، زمین کا پورا اختیار اس کو دیا گیا ہے. وہ تو آپ کو معاف کرے گا، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا اور پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے. نجات آ رہی ہے. کہاں ہو تم؟ آؤ، اندھیروں سے باہر نکلو اور روشنی کی طرف آؤ. اندھیروں سے باہر نکلو
اور جادوگریوں سے باہر نکلو، بت پرستی سے باہر نکلو، اور مکاری سے باہر نکلو، اور بدی سے باہر نکلو، اور کہے اے خداوند میں حاضر ہوں، اور کہے کہ اے خداوند میں حاضر ہوں، اے خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بچا، میری روح کو بچا۔ جب آپ آتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند سے دعا کریں اور کہیں اور اہمیت کو جانیں، جو فوری اہمیت ہے آپ کی تبدیلی اور اندھیروں سے نکل کر اس کی زندگی میں، اور گناہوں کو چھوڑ کر راست بازی کی طرف آئے، تمام بدیوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف ہے، تمام گندگی کو چھوڑ کر صاف زندگی میں آئے، جادوگری سے نکل کر خداوند کی طرف آئے، میں نجات کی طرف آؤں، خداوند کو پکارے اور اسے جب تک وہ تمہیں مل سکتا ہے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو اور خداوند کی طرف پھرے، اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا، وہ معاف کرے گا۔ جب ہم خداوند کی طرف گھومیں گے تو خداوند معاف کرے گا، اور خداوند کثرت سے معاف کرے۔ کہاں ہو تم؟ آگے آؤ، آگے آتے جاؤ، یسوع مسیح تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بڑے عرصے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں اور تمہاری روح کو بچاؤں اور تمہاری زندگی کو تبدیل کروں، اور میں تمہیں ایک نئی زندگی دوں یسوع مسیح میں۔ آتے جاؤ، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آگے بڑھو، آتے جاؤ، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جب آپ آتے ہو اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کی طرف آ، اور جب آپ اس کی طرف آتے ہو تو جادوگریوں کو چھوڑ کر اس کی طرف آؤ، بدیوں کو چھوڑ کر اس کی طرف آؤ۔ جب آپ اس کے آتے ہو تو، اور تمام اس رات کے اندھیروں کے کاموں کو چھوڑ کر اس کی طرف آ، اور جب آپ اس کے پاس آتے ہو تو اس گندی زندگی کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے پاس آئے اور کہے کہ اے خداوند میں حاضر ہوں، اے یسوع مسیح میں حاضر ہوں، یسوع مسیح میں حاضر ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے صلیب پر میرے لیے جان دی تھی، مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر اور میرے گناہوں کو معاف کر، میری زندگی کو تبدیل کر، مجھے اپنی طرف لے کر آ، مجھے ایک نئی مخلوق بنا خداوند یسوع مسیح میں، مجھے ہمیشہ کی زندگی بخش، مجھے ہمیشہ کی زندگی بخش، مجھے ہمیشہ کی زندگی بخش۔ وہ یہاں پر موجود ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ ایمان رکھیں، یقین کریں کہ وہ آپ کی زندگی کو بچائے گا۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں، جب آپ خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر نجات آپ کی طرف آتی ہے۔ جو کوئی بھی اس کے نام کو پکارے گا وہ بچایا جائے گا۔ جو کوئی بھی جب اسے پکارے گا، یسوع مسیح کے نام کو پکارے گا، وہ نجات پائے گا۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے میں دعا کرتا ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے دل کی گہرائیوں سے کہیں کہ اے خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے کلوری پر میرے لیے جان دی تھی، اور میں اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے حوالے کرتا ہوں۔ اے خداوند مجھے بچا، میری زندگی کو تبدیل کر، مجھے ہمیشہ کی زندگی عنایت کر، اور مجھے وہ قوت دے کہ میں تیری ایک نئی زندگی گزار سکوں۔ اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ایسا کر دیا ہے۔ اے خداوند میں ایمان رکھتا ہوں تو مجھے مسترد نہیں کرے گا۔ میں ابھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اے باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، انہیں معاف کر یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، اور یسوع مسیح پر جو لہو جو کلوری پر بہایا گیا تھا، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے گناہوں کو دھو کر برف سے بھی زیادہ اجلا کر دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اپنی روح کے ان کے دلوں میں گواہی بخشنے کے لیے دے، کہ وہ ان کے دلوں میں گواہی دے کہ ان کی روحیں نجات پا چکے ہیں، اور ان کے نام آسمان پر کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں، اور انہیں یہ فضل دے کہ یہ جا کر نئی زندگی کو جئیں، اور تو انہیں پیارے خداوند ان تصدیق
کر نئی زندگی کے بارے میں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے جواب کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے. یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے یہ دعا کرتے ہیں, آمین. خداوند تیرا شکر ہو. یہ ہے وہ نجات. دونوں ہاتھوں کو ملا کر تعلیم ملائیں. یہ ہے وہ نجات. خداوند تیرا شکر ہو. میں ابھی اپنے اسٹیٹ پاسٹر کو بلاؤں گا کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس مختصر وقت میں, کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور جب وہ آپ کے ساتھ وقت گزارے گا, آپ کو بتائے گا, تو پھر میں واپس آؤں گا, تو پھر آپ سب کے اوپر معجزے آئیں گے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. خداوند تیرا شکر ہو. آپ میں سے جو لوگ آج معجزوں کا انتظار کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں خداوند تیرا شکر ہو. وقت آ چکا ہے, اور خداوند کی قوت کا وقت ہے ابھی. خداوند کی لامحدود قوت آپ کی زندگیوں کی طرف ہے, جو آپ کے تمام مسئلوں اور پریشانیوں کو دور کرے گا. آپ معجزوں کے لیے تیار ہو جائیں. کہاں ہو تم؟ اور اندھی آنکھیں کھل جائیں گی, اور جو لولے بہرے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے, اور تمام لا علاج بیماریاں جو ہیں وہ شفا میں بدل جائیں گے. اور اب آپ کا وقت ہے. اور جو بیماریاں تھیں ان کی شناخت جاتی رہے. میں چاہتا ہوں اپنی بیماری, اپنے اس مسئلے پر ہاتھ رکھیں اور دوسرے ہاتھ کو بلند کریں, اور پھر ہم دعا کریں گے, اور پھر خدا کی قوت نیچے آئے گی, اور پھر آپ کو وہاں پر چھوئے گی. اور جب آپ آخری آمین کے بعد شفا پائیں گے, آپ معجزے دیکھیں گے, اور پھر خداوند آپ کے منہ میں اپنی گواہی کو ڈالے گا. میں آج کس سے بات کر رہا ہوں یہاں پر؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہاں پر. اپنے ہاتھ کو بلند کریں, اور ایک ہاتھ کو بلند کریں اور دوسرا ہاتھ وہاں پر رکھیں جہاں پر ابھی مشکل ہے. اے باپ, یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں قوت کے اس وقت میں. یہ وہ وقت ہے, وہ شفا کا وقت ہے, رہائی بخشنے کا وقت ہے, اور ان کی زندگیوں سے پہاڑوں کو دور کرنے کا وقت ہے, اللہ ہی قوت کا وقت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ تو نیچے آ اپنی قوت کے ساتھ یسوع مسیح کے نام میں. میں اس بیماری کی روح کو حکم دیتا ہوں کہ باہر چلے جا, اور اس کوڑ کی بیماری کو کہتا ہوں کہ دور ہو جاؤ, اور تمام وہ بندھن جو تمہاری زندگیوں میں ہیں ان کو میں بھی یسوع مسیح کے نام سے توڑتا ہوں. آپ لوگ فری ہو. آپ اپنی رہائی کو قبول کرو اور اسے حاصل کرو یسوع مسیح کے نام میں. میں تمام لا علاج بیماریوں کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ خداوند یہ لوگ جو یہاں وہاں جاتے ہیں, انہوں نے بہت سارا پیسہ خرچا ہے اور انہوں نے شفا نہیں پائی, میں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے حکم کرتا ہوں کہ خداوند کہ تو اپنی قوت کو ان کے اوپر ظاہر کرو, ان کے اوپر نچھاور کر, تاکہ وہ شفا پائیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. کینسر, میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے شفا میں بدل جائے. السر, تو خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے شفا میں بدل جا. تمام بیماریوں کو میں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے حکم دیتا ہوں شفا میں بدل جائے. استما, میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں شفا میں بدل جا. ہرنیا, یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے دور ہو جاؤ. وہ سوزش, یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے دور ہو جاؤ. میں حکم دیتا ہوں اس کوڑ کو یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے شفا میں بدل جاؤ. اور وہ لہو کا بہاؤ ابھی سوکھ جائے یسوع مسیح کے نام. وہ تمہارے جسم کا آکڑاؤ, تمہارے جسم کا کھچاؤ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آرام میں بدل جائے. وہ سوزش, وہ جہاں کہیں تمہاری ٹانگوں پر ہے, تمہاری کمر پر ہے, تمہارے کہیں پہ بھی ہے, کہیں بھی وہ سوزش جو ہے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے دور ہو جائے. اور میں حکم دیتا ہوں ان کو جو لنگڑے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں. اے خداوند, تو انہیں شفا دے یسوع مسیح کے نام میں. اور وہ جو مفلوج ہیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے شفا, اور تمام وہ جوئے ہیں جو اب توڑے جائیں, تمام بیماریاں دور ہو جائیں, رہائی تمہاری طرف آئے.
रिहाई तुम्हारी तरफ आए, निजात तुम्हारी तरफ आए, मौजज़े तुम्हारी तरफ अभी और इसी वक्त है। खुदावंद तू अपने लोगों को रिहाई बख्श। हर एक तरफ जहां कहीं भी लोग मौजूद हैं वहां मौजज़े हों। मेरे दाहिने हाथ की तरफ, मेरे सीधे हाथ की तरफ, मेरे उल्टे हाथ की तरफ, मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उन वहां भी मौजज़े हों। जहां कहीं भी लोग हैं वहां पर मौजज़े हों। अपने लोगों की दुआओं का जवाब दे, अपने लोगों को रिहाई बख्श। यकीनी मौजज़े प्यारे खुदावंद हर तरफ हो, हर तरफ हालेलुया की पुकार हो। प्यारे खुदावंद अपने लोगों को तस्दीक कर यीशु मसीह के नाम के वसीला से। ऐसा हो चुका है, मैं कहता हूं कि ये हो चुका है। अपने आप को देखें, अपना मुआवजा करें, आपका मौजज़ा हो चुका है। आप जो कुछ नहीं कर सकते थे आज से पहले, आगे बढ़े। आप आजाद हो चुके हैं। अगर आप पहले लंगड़े थे, उठ खड़े हों और आगे बढ़ें। अगर आप अंधे थे तो अपनी आंखों को खोलें और देखें, मुआवजा करें, देखें, अपने आप को देखें। हो चुका है, मौजज़ा हो चुका है, वो हो चुका है। बाहर आए। जब आप उस मौजज़े को देखते हैं, अगर ऐसा हो चुका है, अगर आपने देखा है, अपने आप को देखें, अपना मुआवजा करें, आपका मौजज़ा हो चुका है। उठें और आगे बढ़ें, अपनी आंखों को खोलें और देखें। जब आप अपने मौजज़े को देखते हो और पुकारें हालेलुया, अपने आप को देखें और अपना मुआवजा करें और सामने आए। आपका मौजज़ा हो चुका है। अपना मुआवजा करें, अपने आप को देखें। जब आपने मौजज़े को नोटिस करें तो पुकारें हालेलुया और बाहर आए। अब आपकी गवाही सुनना चाहते हैं। ऐसा हो चुका है, गवाही। अपने आप को देखें, अपना मुआवजा करें, अपने आप को देखें। जब आप अपने मौजज़े को देख लें तो पुकारें हालेलुया और बाहर आए। कहाँ हैं आप? आपका मौजज़ा हो चुका है। आगे उठें और आगे बढ़ें। कहाँ हैं आप लोग? अपने होठों को खोलें और पुकारें और कहें, अपनी आंखों को खोलें और कहें। और अगर आपका मौजज़ा हो चुका है तो कहें हालेलुया और बाहर आए और खुदावंद के नाम को जलाल दें। ऐसा हो चुका हुआ है, मौजज़ा हो चुका है वहां पर। अपने आप को देखें। जब आप अपने मौजज़े को देखें तो सामने आए और पुकारें हालेलुया। और खुदावंद के बंदे ने आपके लिए दुआ की है और तमाम जुए तोड़ दिए गए हैं। अपने आप को देखें, आपका मौजज़ा हो चुका है, आपके लिए मौजज़ा हो। जब आप अपने मौजज़े को जान लें तो बाहर आए तो अपनी गवाही दें। खुदावंद आपको बरकत दे। जब आप बाहर आते हैं तो पुकारें हालेलुया, जहां कहीं भी आप हैं। जब आप अपने मौजज़े को जान लेते हैं, अपने आप को देखें, अपने मौजज़े को जान लेते हैं तो बाहर आए, क्योंकि कुव्वत यहाँ पर मौजूद है, मौजज़े यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा हो चुका है और ये ऐसे वाक़यात होंगे। तो पुकारें हालेलुया। जब आप बाहर आते हैं, हम आपकी गवाही को सुनना चाहते हैं। जहां कहीं भी आप हैं, अपने आप को देखें कि खुदावंद की कुव्वत यहाँ पर मौजूद है, आपके मौजज़े यहाँ पर मौजूद हैं। आप सामने आए और गवाही दें। अपने आप को देखें, आपका मौजज़ा हो चुका है। अपना मुआवजा करें, आपका मौजज़ा हो चुका है। अपना मुआवजा करें और बाहर आए तो पुकारें हालेलुया। जब आप अपने मौजज़े को जान लेते हैं तो पुकारें। जहां कहीं भी जो लोग हैं उनकी मदद करें सामने आने के लिए। आपके मौजज़े हो चुके हैं, सच्चाई के मौजज़े हो चुके हैं। अपने आप को देखें, अपना मुआवजा करें। जब आप जान लेंगे अपने मौजज़े के बारे में तो बाहर आए और फिर पुकारें हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं, आप मेरे सीधे हाथ की तरफ, मेरे उल्टे हाथ की तरफ, अपने आप को देखें, क्योंकि मौजज़े हो चुके हैं। बाहर आए और फिर अपनी गवाही दें। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। और ऐसा हो चुका है, आपके मौजज़े हो चुके हैं। जब आप बाहर आते हैं तो पुकारें हालेलुया। और खुदावंद आपकी जिंदगी में है। जब आप गवाही देने के लिए बाहर आते हैं, बाहर आए, बाहर आते जाएं, आगे बढ़ें
اور آپ خداوند کے لیے دونوں ہاتھ ملا کر تالی بجائیں. خداوند نے آپ کی زندگی میں کیا ہے, خداوند نے آپ کے لیے کر دیا ہے سب کچھ. جب آپ اپنے معجزے کو جان لیتے ہیں تو باہر آئیں, لوگوں کو باہر آنے میں ان کی مدد فراہم کریں, لوگوں کو باہر آنے دیں تاکہ وہ اپنے معجزوں کو دیکھیں, اور تاکہ سب لوگوں کے ساتھ مل کر خوشی منائی جا سکے. آپ میرے دائنے ہاتھ ہیں یا میرے سامنے ہیں یا میرے بائیں ہاتھ ہیں, تو اپنے معجزوں کو دیکھیں. ایسا ہو چکا ہوا ہے, معجزے ہو چکے ہوئے ہیں, اور خداوند کے نام کو جلال دیں. دونوں ہاتھ ملا کر تالی بجا کے خداوند کے نام کو جلال دیں. اے خداوند, ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں, اٹھیں اور آگے بڑھیں, اور آگے بڑھیں, اور اپنی آنکھوں کو کھولیں اور دیکھیں, اور یسوع اور خداوند کے سامنے آئے, اپنے آپ کو دیکھیں. اور اگر ایسا معجزہ وہاں پر ہو چکا ہے, اور دیکھو وہاں پر معجزہ ہو چکا ہے, دونوں ہاتھ ملا کر تالی بجائیں, انہیں باہر لائیں, اور ہم ان کے ساتھ مل کر ان کی گواہی میں خوشی منائیں. اگر آپ جہاں کہیں بھی ہو, آپ معجزہ ہو چکا ہے, اگر آپ نے اپنے آپ میں معجزے کو جان لیا ہے, تو باہر آؤ اور سب مل کر خوشی مناؤ. خداوند نے ایسا کر دیا ہے, خداوند نے معجزہ کر دیا ہے, کیونکہ خدا کے بندے نے دعا کی ہے, اور خداوند نے اپنی قوت کو صادر کیا ہے, اور پھر آپ کے معجزے آپ کے لیے ہو چکے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں, اپنا موازنہ کریں, کیونکہ آج معجزے ہو چکے ہیں. آج آپ نے واپس ایسے نہیں جانا ہے, ایسا ہو چکا ہے. اور جب آپ اپنے معجزے کو جان لیتے ہیں تو پکاریں ہیلیلویا, آئے سامنے بڑھ کر گواہی دیں اور خوشی منائیں. اور دیکھیں, لوگ جو ہے بغیر بساکھیوں کے چلتے ہیں, بساکھیوں کو چھوڑ کر چلتے ہیں. دونوں ہاتھ ملا کر تالی بجائیں. اپنے آپ کو دیکھیں, اپنا موازنہ کریں, اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کر ان کا انٹرویو لے کے ان کی گواہی کے لیے لوگوں کو سامنے لائیں. اور ہمارے جو کوارڈینیٹرز ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے پاسٹر ہیں یہاں پر, وہ یہاں پر موجود ہیں, ان لوگوں کا انٹرویو لے کر انہیں گواہی کے لیے سامنے لائیں. اور خداوند موجود ہے, تمہارے معجزے ہو چکے ہیں. جہاں کہیں بھی تم ہو, آج آپ نے ان مشکلات کو لے کر آپ نے واپس نہیں جانا ہے. ان تمام مشکلات کو دور کیا جا چکا ہے. اپنے آپ کو دیکھو, ہم تمہاری گواہی کا انتظار کر رہے ہیں. آگے آؤ, اپنے آپ کو دیکھو, خداوند آپ کا انتظار کر رہا ہے. جب آپ اپنے معجزے کو جان لیتے ہو, باہر آؤ خوشی مناؤ. ہاللیلویا, باہر آؤ. دیکھو وہاں پر معجزہ ہو چکا ہے, معجزے ہو چکے ہیں, خداوند نے ایسا کر دیا ہے. جب آپ اپنے معجزے کو دیکھتے ہو تو باہر آؤ, تو پکارو ہاللیلویا, اور پھر خداوند کے نام کو جلال دے. خداوند نے ایسا کر دیا ہے. کہاں ہو تم؟ باہر آؤ اور آ کر اپنی گواہی دو, کیونکہ خداوند نے ایسا کر دیا ہے, اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اب دیکھو, تمہارے لیے معجزے ہو چکے ہیں, اور اگر آپ نے نہیں ابھی تک دیکھا, جب آپ اپنے معجزے کو دیکھتے ہیں تو پکارے ہاللیلویا. اور وہ جو پہلے جو نہیں سن سکتے تھے, اب وہ سنتے ہیں تو کہو ہاللیلویا. جو پہلے نہیں چل سکتے تھے, اب وہ چلتے ہیں, اب وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں, تو کہو ہاللیلویا. دیکھو معجزے ہو چکے ہیں. تالی بجا کر خداوند کا شکر ادا کریں. جس زبان میں بھی آپ کہہ سکتے ہو بولو, خداوند تیرا شکر ہو. اے خداوند, قوت والے خداوند تیرا شکر ہو. میں آج خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں وہاں سے یہاں تک چل کے آئی ہوں. میرا نام ایگنس ہے, میں بینوا کی رہنے والی ہوں. میں 4 سالوں سے چل نہیں سکتی تھی, اور میں نے بہت جگہوں سے علاج کروایا ہے, بہت آپریشن ہوئے, اور آپریشن میری دونوں ٹانگوں میں مشکل تھی, اور انہوں نے 4 ملین مجھ سے مانگا آپریشن کے لیے. میرا شوہر نہیں ہے, اور میں کہاں سے 4 ملین لے کر آتی, اور آج میں یہاں پر موجود ہوں. میں دعا کرتی رہی, اور میں اپنی ٹانگوں سے چل نہیں سکتی تھی, اور میں جب یہاں پر آئی تو میں خداوند یسوع مسیح نے مجھے شفا دی, اور میں چل سکتی ہوں. خداوند تیرا شکر ہو.
4 सालों से ये औरत नहीं चल सकती थी, और जब खुदा के बंदे ने दुआ की तो अब ये औरत अपने पैरों पर चल सकती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये मौजज़ा हमेशा के लिए कायम रहे। दोनों हाथ मिलाकर खुदावंद का शुक्र अदा करें, ताली बजाएं। खुदावंद ने आपके लिए ये किया है, और खुदावंद आज आपकी कुव्वत है, खुदावंद आपके लिए ऐसा करेगा। आमीन आमीन। दूसरा गवाही देने वाला सामने आए। दूसरा गवाही देने वाला अपना नाम बताएं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। मेरा नाम एनएस अबू है, मैं बैनवा स्टेट का रहने वाला हूं। 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। खुदावंद तेरा शुक्र हो। उस अबूजा में वो एक्सीडेंट होने के बाद खुदावंद तेरा शुक्र हो, अबूजा में 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और उसी एक्सीडेंट में मेरा भाई जो है वो मर गया था। मैं भी जो हूं एक किस्म का मर ही चुका था। मैं अबूजा के अस्पताल में गया, उन्होंने मुझे कहा कि हम तेरा इलाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं कानो गया। उन्होंने कहा कि तेरी टांग काटी जाएगी, और उसके लिए जो है 2.30 मिलियन जो है पैसे का खर्च होता है। जब मैंने सुना कि यहाँ पर आज यहाँ पर एक प्रोग्राम है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मैं कल से मैं यहाँ पर पहुंचा। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि मैं अब चल सकता हूं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, और आज तुम्हारी बेसाखियां तुमसे दूर हो गई हैं। ये भाई 2014 से नहीं चल सकता था, और आज जब खुदावंद के बंदे ने उसके लिए दुआ की तो खुदावंद का मौजज़ा जो उसके लिए आया। तो क्या हम ताली बजा के इनके लिए, इस मौजज़े के लिए ताली बजाएंगे? हम ताली बजाकर खुदावंद का शुक्र अदा करें। तुम्हारा मौजज़ा हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम के वजह से। क्या अब हम दूसरे गवाही देने वाले को बुलाते हैं, और जब आप अपने इस मौजज़े का नोटिस लेते हैं, जब आप मौजज़े को जानते हैं, तो सामने आए, हालेलुया कहें, अपना नाम बताएं और बताएं कि आप कहां से आए और खुदावंद ने आपके लिए क्या किया है। अपना नाम बताएं। माइक्रोफोन उनके मुंह के नजदीक करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद के फर्जंदो, शुक्र है खुदावंद का। मेरा नाम आलोची है, खुदावंद का शुक्र है। तकरीबन 3 सालों से इस रिट्रीट के बाद मेरा टांग जो है उसमें बहुत मुश्किल थी। मेरा जो पैर है वो मुड़ गया था, मैं चल नहीं सकती थी। मैं उस वक्त लोगों को पुकारा कि कोई मेरी मदद के लिए आए, लेकिन मैं चल नहीं सकती थी। मैंने यस्सु को पुकारा, यस्सु मेरी मदद कर। यस्सु ने मेरी मदद की, और यस्सु ने आकर मुझे बचाया। मैंने अपनी टांगों पर खड़ी हो गई, और मैं अपने घर तक चल के आई। और फिर जो है मेरे टांग में मुश्किल थी, मैं चल नहीं सकती थी, और 3 महीनों से मैं चल नहीं सकती थी। और मैं जब खुदावंद के पास आई, और अब मैंने उन बैसाखियों को छोड़ दिया है, और मैंने कहा ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा दे सकता है, तू मुझे मौजज़े करने। और अब मैं खुदावंद जब वापस जाऊंगी, और मैंने खुदावंद से कहा खुदावंद तू मेरी आंखों को खोल। जब आज हमारे पास्टर ने दुआ की है मेरे लिए, और मैंने शफा पाई है। और अब वहां से लेकर यहां तक अपनी दोनों टांगों पर चल के आई हूं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूं, और जो कुछ खुदावंद ने मेरे लिए किया है खुदावंद आपके लिए भी करेगा। और ये मैं खुदावंद तेरा शुक्र हो। क्या हम सब ताली बजाकर खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे? हम देखें कैसे ये चल रही हैं। उन्होंने अपनी बैसाखियों को उठाकर फेंक दिया है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। और मेरा नाम जोस्टीना है, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जो खुदावंद ने मेरी जिंदगी में मौजज़ा किया है। मैं वर्कर्स मीटिंग में जब गई थी,
اور مجھ میں سے خون آنا شروع ہو گیا تھا. میں نے اپنے وہ علت حیض کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہوا تھا. میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے جب میرے ٹیسٹ لیے تو انہوں نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تو پھر یہ لہو کیوں باہر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسری کہ بچہ تو تمہارے اندر موجود ہے لیکن وہ ساکت ہے، اور جو ہے کہ اگر تم کہو تو ہم تمہاری صفائی کر دیں. تو میں نے کہا نہیں. تو اور جب جمعرات والے دن میں اپنے اوورسیز کے پاس گئی تو ہم نے اپنے مسئلہ ان کے سامنے رکھا اور زندہ خداوند کے سامنے اس مسئلے کو رکھا کہ لہو جو ہے وہ مسلسل آ رہا تھا، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ ٹھہرو کہ جی ایس آ رہے ہیں، جی ایس جب یہاں پر آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خداوند ضرور ہمارے لیے کرے گا. جب میں آج یہاں پر پہنچی گاڑی پر بیٹھ کر تو میں نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند میں آج تیرا معجزہ دیکھنا چاہتی ہوں. جب میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں تو میں نے بچوں کی طرح جو ہے پیمپر لگایا ہوا ہے، کیونکہ جب میں بولتی تھی، جب میں اٹھ کر بات کرتی تھی تو لہو جو ہے وہ جاری ہو جاتا تھا، لیکن اب میں زور سے پریز دی لارڈ کہہ سکتی ہوں کیونکہ خداوند نے مجھے شفا دی ہے. اور اب میں جانتی ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے شفا پا چکی ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. ہم دونوں ہاتھ ملا کر تالی بجائیں گے، خداوند کا شکر ادا کریں گے، اور تمہارا جو یہ معجزہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے معجزے کو اگر آپ جانتے ہیں تو باہر نکلیں. اپنا نام بتاؤ. میرا نام ٹولیٹو ہے. میں پہلے سرکاری ملازم تھا. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے ذہن پر بھی اثر ہوا تھا، اور میری ٹانگ جو ہے وہ اس میں بہت درد تھی، اور پھر وہ دوسری ٹانگ میں بھی وہ درد آ گیا. میری دونوں ٹانگوں میں بہت درد تھا. میں بہت سارے ہسپتالوں میں گیا، اور پھر ایک اور دوسرے ہسپتال نے مجھے بتایا کہ یہ ایک بیماری ہے. انہوں نے مجھے میں دوائی کھاتا تھا، میں پریشان تھا کہ ایسا کیوں ہے. اور میں آج جب یہاں پر آیا تو میں اپنی بیساکھی لے کر یہاں پر آیا، اور میرے دل میں یہ ایمان تھا کہ میں آج اس بیساکھی کو چھوڑ دوں گا. اور آج جب میں گھر کی طرف واپس جاؤں گا تو خداوند نے مجھے یہ فضل بخشا ہے کہ میں چل کے جاؤں گا، اور آج کے بعد میں اس بیساکھی کو نہیں پکڑوں گا. اس بیساکھی کے بغیر میں یہاں سے چل کے واپس جاؤں گا. یہاں پر گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں ان کو بڑے اچھے طریقے سے. گورنر صاحب سے میں پہلے مل چکا ہوں. میں ان کے ساتھ ان کے بھائی کے لیے نوکری کر چکا ہوں. آئے ہم اپنے ہاتھوں کو ملا کر ان کے لیے دعا کریں گے. دوسرا گواہی دینے والے سامنے آئے. دوسرے گواہی دینے والے سامنے آئے. دوسرے گواہی دینے والے اپنا نام بتائیں ہمیں، اور خداوند نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. ہاللویا. اس بھائی کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری تھی، اور جب خدا کے خادم نے ان کے لیے دعا کی تو انہوں نے شفا پائی ہے.
खुदावन तेरा शुक्र हो, और आप ये हमेशा हमेशा के लिए शिफा पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से। अब दूसरे गवाही देने वाले इन्हें माइक्रोफोन दें, अपना नाम बताएं और खुदावन ने आपके लिए क्या किया है। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। मेरा नाम मेरी है और ये एलिस, बच्ची का नाम एलिस है। ये 5 साल से बीमार थी और इसका पेट फूल जाता था और इसके हाथ जो है वो बेजान थे और ये चल नहीं सकती थी। और आज शाम जब दुआ की गई और आखिरी आमीन कहने के बाद इसकी माँ ने देखा उसका हाथ पकड़कर, तो उसने देखा कि उसका हाथ जो है अब उसमें जान है और अब वो चल सकती है, अब वो अपनी टांगों पर खड़ी होती है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ये तेरा मौजज़ा है। ये बच्चा जो है पहले चल नहीं सकता था, उसकी हाथ काम नहीं करते थे और उसका पेट भी जो है अब वो ठीक हो गया है। खुदावंद का शुक्र अदा करें। जल्दी जल्दी दूसरे गवाही देने वाले जो हैं वो सामने आए। आप उन्हें माइक्रोफोन दें और हमें बताएं कि आप नाम बताएं और खुदावंद ने आपके लिए क्या किया है। माइक्रोफोन कहाँ है? इन्हें माइक्रोफोन दें। खुदावंद तेरा शुक्र हो। पिछले साल अक्टूबर के महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं बैनवा स्टेट की रहने वाली हूँ। और जब मैं काम करने की तरफ जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया और फिर मैं काम करने के काबिल नहीं रही। 2 बार मेरा ऑपरेशन हुआ है और जब खुदा के खादम ने मेरे लिए दुआ की तो मैं चल नहीं सकती थी, लेकिन मैं उस अपनी सीट से उठकर यहाँ तक चल के आई हूँ। खुदावंद ने हमारी बहन के लिए मौजज़ा किया है और ये मौजज़ा जो है हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा। दूसरी गवाही देने वाले आगे आए जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा वक्त जो है बड़ी जल्दी से गुजर रहा है। दूसरा गवाही देने वाले अपना नाम बताएं और खुदावंद ने आपके लिए क्या किया है। खुदावंद तेरा शुक्र। मेरा नाम मार्टिना है और मेरी गर्दन में दर्द था और तकरीबन 3 हफ्तों से मेरी गर्दन में दर्द था। मैं अपनी गर्दन को ऐसे घुमा नहीं सकती थी, मैं अपनी गर्दन को हिला नहीं सकती थी, लेकिन अब खुदावंद का शुक्र है कि मैं शिफा पा चुकी हूँ। 3 हफ्तों से बहन की गर्दन में दर्द था और अब खुदावंद ने शिफा दी है। हम ताली बजाकर खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। दूसरे गवाही देने वाले अपना नाम बताएं और खुदावंद ने आपके लिए क्या किया है वो बताएं। खुदावंद ने आपके लिए क्या किया है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ये जो मेरी साइड पे जो भाई खड़े हुए हैं ये डुका रीजन से हैं।
یہ جو ہے بہرے تھے، اپنے بچپن سے یہ بہرے تھے، لیکن خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج یہ اس پروگرام میں آئے اور اب یہ سن سکتا ہے، اور خداوند نے اس کے کانوں کو کھولا ہے اور اب یہ سن سکتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے۔ یہ بھائی جو ہے بہت عرصے سے جب خداوند کے بندے نے اس کے لیے دعا کی تو یہ سننے لگا ہے۔ خداوند کا شکر ادا کریں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے۔ دوسرے گواہی دینے والے آگے آئیں اور اپنی گواہی دیں۔ بہن کو آسیبی مسئلہ تھا اور اب یہ بالکل نجات پا چکی ہیں۔ بہن کی ٹانگوں میں مسئلہ تھا اور خداوند کے بندے نے جب دعا کی تو انہوں نے شفا پائی ہے۔ اور میں تقریباً یہ بچی جو ہے اپنی گواہی دے رہی ہے، میں تقریباً 3 سال سے بدرو گرفتہ تھی، جو میں جب اپنے اسکول میں بھی جاتی تھی تو ہمارے جو استاد جو تھے وہ اگر کبھی دعا کر رہے ہوتے تھے اسٹاف روم میں تو میں اس طرف نہیں جاتی تھی، بلکہ اس کھڑکی کے سامنے سے بھی نہیں گزرتی تھی، بلکہ زمین کے اوپر لڑکتی ہوئی، زمین پر رول ہوتی ہوئی میں وہاں سے آگے جاتی تھی۔ میں جہاں پر کوئی دعا کر رہا ہوتا تھا میں اس طرف نہیں جاتی تھی۔ میں جہاں پر کہیں بھی دعا ہوتی تھی میں وہاں نہیں جاتی تھی۔ اور بدروہیں جو ہیں وہ جو بدروہیں تھیں وہ مجھ میں آتی تھیں۔ میرے دوستوں نے مجھے کچھ پہننے کے لیے، جب وہ میں نے پہنا تو اس کی وجہ سے بھی بدروہیں جو ہیں مجھ پر اثر کرتی تھیں۔ میں جب اسکول سے جب واپس آتی تھی تو اس وقت بھی میری ماں جو ہے وہ مجھے اگر کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی تو میں کھا نہیں سکتی تھی، میں خالی پیٹ میں زیادہ رہتی تھی۔
کیونکہ جب میں کھاتی تھی تو میرے پیٹ میں درد ہو جاتی تھی، تو اور میں پانی پیتی رہتی تھی زیادہ تر. تو جب یہاں پر آئی، جب پاسٹر دعا کر رہے تھے، جب انہوں نے آمین کہا تو میں آمین کہنے کے بھی نہیں جاتی، میں ان کے پیچھے نہیں بولتی تھی. میں ایسے کر رہی تھی جیسے کوئی بہرا یا کوئی گونگا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے ایسا نہیں کہوں گی، میں ایسا نہیں کہوں گا. جب میری ماں کبھی بھی اپنے گھر میں دعا کر رہی ہوتی تھی تو میں اس طرف نہیں جاتی تھی جس کمرے میں وہ دعا کر رہی ہوتی تھی، کہ اس آدمی کی قوت جو ہے، جو خداوند کی قوت اس میں ہے، میں اس سے ڈرتی تھی. جب میں کبھی اسکول سے واپس آ رہی ہوتی تھی تو کہیں رستے میں چرچ لگا ہوا ہوتا تھا تو میں اس طرف نہیں جاتی تھی. اگر میں جی ایس کی فوٹو بھی دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی، اپنے دوستوں سے کہتی تھی، میں اس بدصورت چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، میں نہیں اس کو دیکھنا چاہتی. لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، جب خداوند کے بندے نے میرے لیے دعا کی تو میں نیچے گری اور میں نے تمام چیزوں سے آزاد گئی ہوں.